السلام علیکم۔ سٹی پبلک لائبریری مسجد شاہول کے چینل سے میں محمد جاوید آپ تمام سامعین کا خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کا میسیج پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ بیگمات کے آنسو، افسانہ شہزادہ خانسامہ۔ بمبئی کے تاج محل ہوٹل میں مہاراجہ بھاؤ نگر ٹھہرے ہوئے تھے۔ برسات کا موسم تھا، سمندر میں صبح شام طوفان برپا رہتا ہے اور پانی کی آوازوں سے مسافروں کو قریب کی بات سننے میں دشواری تھی۔ تاج محل ہوٹل میں ایک خانسامہ 70-80 برس کی عمر کا نوکر تھا جو اپنے کام میں بہت ہوشیار اور تجربہ کار مانا جاتا تھا۔ ہوٹل والے اپنے بڑھیا مہمانوں کی خاطر مدارت کے لیے اسی خانسامہ کو مقرر کرتے تھے۔ اس خانسامہ کا نام قسمت بیگ تھا۔ اس کی دیانت داری بھی شہرائے آفاق تھی۔ جب سے ہوٹل میں نوکر ہوا تھا، بارہا ہوٹل کے مینیجر کو اس کی امانت اور دیانت کے تجربے ہوئے اور وہ ہوٹل کے سب نوکروں سے زیادہ اسی خانسامہ پر اعتماد کرتا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت مہاراجہ بھاؤنگر نے پلنگ پر لیٹے لیٹے قسمت بیگ سے کہا، میں نے بمبئی کے چند مہمانوں کو لنچ کی دعوت دی ہے، مینیجر سے کہہ دینا کہ 10 مہمانوں کا انتظام کر دے۔ سمندر کے پانی کا غل، شور، برسات کا زمانہ، مہاراجہ بھاؤنگر کی دھیمی آواز اور بہرا خانسامہ، یہ حکم کیوں کر اس کے کانوں تک پہنچتا، مگر قسمت بیگ کی تمیزداری کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے مہمان بہرے پن کو ظاہر نہ ہونے دیتا تھا، ہونٹوں کی حرکت سے مطلب سمجھ لیتا تھا، بہرا آدمیوں کی طرح کان جھکا کر بات سنتا تھا۔ آج ایسے اسباب جمع ہوئے کہ قسمت بیگ مہاراجہ کے حکم کو نہ سمجھا اور اس نے ذرا پلنگ کے قریب آ کر نہایت تہذیب اور ادب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر سوال کیا کہ جو ارشاد ہوا ہے اس کی تعمیل کی جائے گی، لیکن اگر تکلیف نہ ہو تو تھوڑی سی تفصیل اور فرما دی جائے۔ مہاراجہ بھاؤنگر بالکل نہیں سمجھے کہ خانسامہ نے ان کی بات نہیں سنی تھی اور انہوں نے خانسامہ سے دوبارہ کہا، جن 10 آدمیوں کو بلایا ہے وہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، لنچ کا اہتمام اعلیٰ قسم کا ہونا چاہیے۔ قسمت بیگ نے بات سمجھ لی اور ادب سے کہا، جو حکم فرمان کی پوری تعمیل کی جائے گی، اور یہ کہہ کر بڑی تمیزداری کے ساتھ پچھلے قدم چل کر سامنے سے ہٹ گیا۔ مہاراجہ بھاؤنگر دیر تک سوچتے رہے کہ انگریزی ہوٹلوں میں سب خانسامہ انگریزی آداب استعمال کرتے ہیں، یہ بڈھا کون ہے جو پرانے زمانے کے مشرقی آداب اور آداب کو استعمال کرتا ہے، اس کا حال معلوم کرنا چاہیے۔ انہوں نے فوراً بٹن دبایا اور کمرے کا خدمتگار حاضر ہو گیا۔ مہاراج نے حکم دیا، آج جب ہم لنچ سے فارغ ہوں تو ملاقات کے کمرے میں قسمت بیگ خانسامہ کو بلایا جائے، ہم اس سے کچھ پرائیویٹ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ خدمتگار نے کہا، حضور وہ بہت بدمزاج آدمی ہے، صاحب لوگوں سے ہمیشہ لڑتا رہتا ہے، آپ اس سے پرائیویٹ بات کریں گے تو وہ آپ سے بھی گستاخی سے پیش آئے گا۔ وہ نوکری کے وقت تو بہت اچھا ہے اور صاحب لوگوں اس کو پسند کرتے ہیں، لیکن پرائیویٹ وقت میں وہ بہت بدمزاج ہو جاتا ہے۔ مہاراج نے کہا، ایسا کیوں؟ خدمتگار نے جواب دیا، حضور وہ کہتا ہے میں ہندوستان کا بادشاہ ہوں، اس لیے صاحب لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے دماغ میں کچھ خرابی ہے۔ یہ سن کر مہاراجہ کو بہت تعجب ہوا اور وہ مسکرا کر خاموش ہو گئے اور کچھ دیر کے بعد انہوں نے خدمتگار سے کہا، کچھ پرواہ نہیں، قسمت بیگ سے کہہ دو کہ وہ لنچ کے بعد پرائیویٹ باتوں کے لیے ہمارے پاس آئے۔ خدمتگار نے انگریزی سلام کیا اور انگریزی طریقے سے باہر چلا گیا۔ لنچ کے بعد مہاراجہ بھاؤنگر اور ٹائمز آف انڈیا اور بمبئی کرانیکل اور سانچ ورتمان کے ایڈیٹر اور چند ہندو اور پارسی عمائد ممبئی دوپہر کا کھانا کھا کر باتوں کے کمرے میں آئے تو مہاراج نے قسمت بیگ کو بلایا۔ قسمت بیگ نہایت ادب سے حاضر ہوا اور اس نے ہندوستانی طریقے کے موافق مہاراجہ کو 3 فرشی سلام کیے اور ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ مہاراجہ نے کہا، قسمت بیگ تم کون ہو؟
قسمت بیگ دانستہ مہاراج کی کرسی کے قریب کھڑا ہوا تھا تاکہ اس کے بہرے پن کا عیب چھپا رہے اور وہ مہاراج کی بات سن سکے۔ مہاراج کا سوال سن کر قسمت بیگ نے کہا، حضور گستاخی معاف، اس کا جواب تو آپ کو بھی معلوم نہیں ہے کہ ہم سب کون ہیں اور کیوں اس دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں۔ ہم کو بھوک، پیاس، نیند، بچپن، جوانی، بڑھاپا، تندرستی، بیماری کے انقلابات میں کسی غرض سے مبتلا کیا گیا ہے۔ قسمت بیگ کی عجیب تقریر سن کر سب حاضرین مبہوت ہو گئے اور حیرت سے دیکھنے لگے کہ خانسامہ یہ کیسی فلسفیانہ باتیں کر رہا ہے۔ مہاراج نے مسکرا کر کہا، بے شک ہم کو اس سوال کا جواب معلوم نہیں ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تم نے زندگی کی ان مشکلات کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ تم نے ایک سانس میں سب بڑے بڑے انقلاب کا ذکر کر دیا۔ اس واسطے میرا خیال ہے کہ تم میرے سوال کا جواب دے سکتے ہو۔ قسمت بیگ نے کہا، حضور میں ایک آدمی ہوں، نسل کے لحاظ سے تیمور مغل ہوں، پیشے کے لحاظ سے تاج محل ہوٹل کا خانسامہ ہوں، عمر کے لحاظ سے بڈھا ہوں، طبیعت کے اعتبار سے کبھی بچہ ہوں اور کبھی جوان۔ اخلاقی حیثیت میرا ایک کامل انسان کی ہے، جھوٹ نہیں بولتا، چوری نہیں کرتا، ظلم اور بے رحمی سے بچتا ہوں، خدمت خلق کو اپنا مقصد زندگانی مانتا ہوں، اگرچہ گدھا ہوں لیکن دل کے تخت پر شہنشاہ بادشاہ ہوں۔ کچھ اور ارشاد ہو تو اس کا جواب دوں۔ قسمت بیگ کی مؤثر اور مسلسل اور برجستہ تقریر کا ایک دوسرا اثر پیدا ہوا اور مہاراج اپنے مہمانوں سمیت پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور بے اختیار مہاراج کی زبان سے نکلا، کیا تم تیموری شہزادہ ہو؟ قسمت بیگ کو جوش آ گیا اور اس نے کہا، شاہزادہ نہیں ہوں، آہزادہ ہوں۔ دنیا کی مصیبت کی سب زدیں میں نے اٹھائی ہیں۔ تیموری خاندان تو اب مٹ چکا ہے، جس نے باوجود انسان ہونے کے دوسرے انسانوں کو غلام بنانے کی کوشش کی تھی اور غلام بنا لیا تھا۔ آپ نہیں تو آپ کے باپ دادا بھی اس کے غلام تھے۔ یہ سوال فضول ہے اور آپ کے لیے تکلیف دہ ہے اور میں اس سوال کی کشمکش میں پڑنا اپنے دل کے لیے ایک آری سمجھتا ہوں جو میرے دل کو چیر رہی ہے۔ یہ فقرہ سن کر مہاراج نے سر جھکا لیا اور سب لوگ بھی خاموش ہو کر زمین کی طرف دیکھنے لگے۔ آخر کچھ دیر کے بعد خود قسمت بیگ نے کہا، انسان کو اپنی موجودہ حیثیت دیکھنی چاہیے۔ آج چونکہ میں خانسامہ ہوں اس لیے ارشاد کی تعمیل کرتا ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ حضور میری زندگی کی تفصیل معلوم کرنے چاہتے ہیں۔ میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جو ماضی پر فخر کریں یا افسوس کریں، اور میں ان لوگوں میں بھی نہیں ہوں جو مستقبل کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہتے ہیں۔ حضور میں ماضی کا مالک ہوں، حال کا مالک ہوں اور مستقبل کا بھی مالک ہوں۔ یہ آسمان بھی میرا ہے، یہ زمین بھی میری ہے، یہ سمندر بھی میرا ہے، اور آپ سب لوگ جو کرسیوں پر میرے سامنے بیٹھے ہیں آپ بھی میرے ہیں، اور میں خود جو آپ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہوں محسوس کرتا ہوں کہ یہ وجود بھی میرا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز بھی میرے سوا اور کسی کی نہیں۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ دوسرا کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ میں ہی ہوں، میں ہی تھا اور میں ہی آخر تک رہوں گا۔ یہ سمندر ابل رہا ہے، بل کھا رہا ہے، جوش میں آ رہا ہے۔ برسات ختم ہو گئی، سردی آئے گی، یہ ٹھنڈا ہو جائے گا، تالاب بن جائے گا۔ اس کے اندر بھی میں ہی طوفان ہوں اور اس کی ٹھنڈک بھی میں ہی ہوں۔ قسمت بیگ کے مجذوبانہ تقریر سنتے سنتے مہاراج کو ہنسی آ گئی، مگر انہوں نے ہنسی کو ضبط کیا اور کہا، شہزادہ صاحب کیا آپ میرا حکم مانیں گے اور سامنے کی کرسی پر بیٹھنے کی تکلیف گرا کریں گے؟ قسمت بیگ نے کہا، ہرگز نہیں۔ کالج میں استاد کھڑا رہتا ہے اور شاگرد بیٹھے رہتے ہیں۔ تم شاگرد ہو اور میں استاد ہوں، تم سب انجان ہو اور میں دانا ہوں، تم سب بے خبر ہو اور میں خبردار ہوں، تم سب غافل ہو اور میں ہوشیار ہوں، تم سب ادنا ہو اور میں اعلیٰ ہوں، تم سب بڑے ہو اور میں چھوٹا ہوں، تم سب امیر ہو اور میں غریب ہوں، تم سب فانی ہو اور میں باقی ہوں،
تم سب پانی ہو اور میں بلبلا ہوں، تم سب خاک ہو اور میں ہوا ہوں، تم سب ایندھن ہو اور میں آگ ہوں، تم سب تاریکی ہو اور میں روشنی ہوں۔ یہ کہتے کہتے قسمت بیگ نے اپنی دونوں مونچھوں کو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے پکڑا اور ان کو مروڑا اور اچھالنا شروع کیا۔ اچھلتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا، میں ہوں، میں ہوں، میں تم نہیں ہوں، میں ہوں، میں ہوں، جو کچھ ہوں، جو کچھ تھا، جو کچھ ہوں، کچھ نہیں ہے، میں ہوں، میں ہوں، پھر سنو، پھر کہوں، میں ہوں، میں ہوں۔ مہاراج اور حاضرین کے جسموں میں ریشے پڑ گیا اور ان سب پر ایک وحدانی کیفیت طاری ہو گئی۔ قسمت بیگ کی دیوانہ وار باتوں اور اچھل کود سے غیر معمولی اثر ہوا۔ کچھ دیر کے بعد قسمت بیگ مہاراج کے قریب خاموش ہو کر کھڑا ہو گیا اور اس نے نہایت ناتواں آواز میں کہا، حضور، سواری چلی گئی، میں ایک مرکب تھا اور سوار میرا اور تھا، میں ایک ہوٹل تھا اور مہمان کوئی اور تھا، میں ایک بوتل تھا اور شراب کوئی اور تھے۔ اب سنیے، مجھے بیمار لاچار خانسامہ کی کہانی سنیے۔ بہادر شاہ بادشاہ کا بیٹا ہوں، میری ماں لونڈی تھی اور بادشاہ کی معطوف تھی۔ جب غدر 1857 کا انقلاب ہوا تو میری عمر 10 سال کی تھی۔ بادشاہ نے گھبراہٹ کے وقت اپنے بچوں کا انتظام بہت ادھورا کیا تھا اور اس وقت میرا اور میری ماں کا شاید ان کو خیال بھی نہ آیا ہوگا، کیونکہ میری ماں لال قلعے کے باہر خاص بازار میں ایک مکان میں رہتی تھی۔ مکان شاہی تھا، پہرے دار اور نوکر بھی بادشاہ کی طرف سے تھے، خرچ بھی ملتا تھا، مگر بادشاہ میری پیدائش سے پہلے میری ماں سے خفا ہو گئے تھے اور انہوں نے کبھی میری صورت نہیں دیکھی اور نہ میری ماں کو قلعے میں بلایا۔ جب دہلی کے سب باشندے بھاگے اور ولسن صاحب کمانڈر کشمیری دروازے کے راستے شہر میں داخل ہوئے تو میری ماں نے مجھ کو اپنے ساتھ لیا اور پیدل گھر سے روانہ ہوئیں۔ نوکر پہلے ہی سے بھاگ گئے تھے، سواری کا کوئی انتظام نہ تھا۔ میری والدہ نے 100 اشرفیاں اپنے ساتھ لیں اور کوئی سامان نہ لیا۔ دہلی سے نکل کر ہم دونوں قدم شریف کے قریب درگاہ میں گئے، جو دہلی کے فصیل سے چند فرلانگ کے فاصلے پر تھی، مگر یہ راستہ بھی ہم کو کئی کوس کا معلوم ہوا، کیونکہ نہ مجھے پیدل چلنے کی عادت تھی اور نہ میری ماں کو۔ مجھے یاد ہے دہلی کے باشندے ایسی گھبراہٹ میں جا رہے تھے گویا قیامت قائم ہے اور سب نفسا نفسی کہتے ہوئے خدا کے پاس جا رہے ہیں۔ عورتیں کپڑوں کی بگچیاں سروں پر رکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ پکڑے جا رہی تھیں۔ بچے رو رہے تھے، وہ ان کو کھینچتی تھیں اور بچے چل نہ سکتے تھے۔ مردوں کا بھی یہی حال تھا، کوئی کسی پر سان حال تھا اور سب اپنی مصیبت میں مبتلا تھے۔ قدم شریف میں جا کر ہم ایک ٹوٹے ہوئے مکان میں بیٹھ گئے۔ برسات کا موسم تھا، رات ہوئی، مجھے بھوک لگی مگر وہاں کچھ کھانے کو نہ تھا۔ میری ماں نے مجھے کچھ اپنی گود میں بٹھا لیا اور تسلی دلاسے کی باتیں کرنے لگی۔ شہر سے بندوقوں کی آوازیں اور شہر والوں کا غل شور سن کر میں گھبرایا جاتا تھا اور میری والدہ بھی سہمی بیٹھی تھی، یہاں تک کہ میں اس بھوک کی حالت میں سو گیا۔ صبح ہندوستانی فوج کے سپاہی قدم شریف میں آئے اور انہوں نے لوگوں کو پکڑنا شروع کیا۔ میری ماں کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور ایک پربیا ہندو ان کو اپنے ساتھ پہاڑی پر لے گیا، جو قدم شریف سے کئی میل دور تھی، اور ہم دونوں جب پہاڑی پر پہنچے تو ہمارے پاؤں خونم خون ہو گئے تھے۔ شام کو ہمیں انگریزی افسر کے سامنے پیش کیا گیا اور اس نے میری ماں سے کچھ سوالات کیے۔ مجھے یاد نہیں انگریز نے کیا کہا اور میری ماں نے کیا جواب دیا۔ اتنا یاد ہے کہ انگریز کو میری ماں نے بتایا کہ وہ بادشاہ کی لونڈی ہے اور بچہ بادشاہ کا بیٹا ہے، اور انگریز نے حکم دیا کہ ان دونوں کو آرام سے رکھا جائے۔ آرام یہ تھا کہ ہم کو ایک چھوٹا سا خیمہ دے دیا گیا جس میں ہم رات دن پڑے رہتے تھے اور وہ 2 وقت کا کھانا مل جاتا تھا۔ جب دہلی میں انگریزی نظام قائم ہو گیا تو ہم دونوں کو چاندنی محل میں، جو جامع مسجد کے قریب ایک محلہ تھا، بھجوا دیا گیا، جہاں ہمارے خاندان کے اور لوگ بھی آباد ہو گئے تھے۔ میری والدہ کے نام 10 روپے ماہوار گزارا کے مقرر کر دیے گئے اور میں نے اپنی والدہ کے ساتھ بچپن سے جوانی تک جیسی جیسی مصیبتیں اٹھائیں بس میرا ہی دل جانتا ہے۔
چاندنی محل کے قریب ایک خانقاہ تھی اور میں وہاں اکثر جایا کرتا تھا۔ خانقاہ میں ایک درویش رہتے تھے، ان کی باتیں سنتا تھا اور ان کا مجھ پر بہت اثر ہوتا تھا۔ انہی کی باتوں سے مجھے اپنی اور کائنات کی ہر چیز کو حقیقت کا علم ہوا، اور اس وقت جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں یہ بھی انہی کی صحبت کا اثر ہے۔ والدہ نے خاندان ہی کے اندر میری شادی بھی کر دی، اولاد بھی ہوئی، مگر وہ زندہ نہ رہی۔ میں نے دہلی میں ایک خانسامے کی شاگردی اختیار کی اور یہ کام سیکھا جو اب کر رہا ہوں۔ اور جب میری والدہ اور بیوی کا انتقال ہو گیا تو میں دہلی سے ممبئی چلا آیا اور یہاں مختلف لوگوں کی نوکریاں کی، ہوٹلوں میں بھی رہا اور اب مدت سے تاج محل ہوٹل میں ہوں۔ بچپن سے میرے کان میں کچھ خرابی ہو گئی تھی جو آج تک باقی ہے، مگر میں کچھ کوشش کرتا ہوں کہ کوئی میرے بہرے پن کو سمجھ نہ سکے، کیونکہ مجھے اس عیب سے بہت شرم آتی ہے۔ یہ بات سن کر مہاراج نے ایک ٹھنڈا سانس لیا اور کہا، قسمت بیگ نام کس نے رکھا؟ خانسامہ نے کہا، میری قسمت نے، ورنہ میری ماں تو میرا نام تیمور شاہ رکھا تھا، مگر میں جب دہلی سے ممبئی آیا تو ہر شخص کو میں نے اپنا نام قسمت بیگ بتایا۔ مہاراج نے کہا، چلو میں تم کو بھاؤ نگر لے چلوں، جو تنخواہ یہاں ملتی ہے اس سے دگنی تنخواہ دوں گا اور فقط تمہاری باتیں سنا کروں گا، کوئی کام نہیں لوں گا۔ یہ بات سن کر قسمت بیگ نے جھک کر 3 فرشی سلام مہاراج کو کیے، پھر کہا، یہ عین بندہ نوازی ہے، لیکن جس نے اس دنیا کے انقلاب کو سمجھ لیا وہ قناعت کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک دروازے کو پکڑ اور مضبوط پکڑ، در بدر بھٹکتا نہ پھر۔ اس ہوٹل میں میری عزت بھی ہے اور میری مزاج داری بھی ہے۔ صاحب لوگ میری بد مزاجیوں کو برداشت کر لیتے ہیں، ضرورت کے موافق ہر چیز موجود ہے۔ آپ ہی فرمائیے میں آپ کے ارشاد کی تعمیل کیوں کروں اور ایک جگہ کو چھوڑ کر جہاں کوئی تکلیف نہیں آپ کے یہاں کیوں آؤں؟ مہاراج نے آفرین کہی اور 1000 روپے کا چیک لکھ کر دیا اور کہا، اس کو اپنے خرچ میں لانا، آئندہ بھی ہر سال ہوٹل کے مینیجر کی معرفت 1000 روپے تم کو مل جایا کریں گے۔ قسمت بیگ نے پھر سلام کیا اور چیک لے کر رونے لگا اور پچھلے قدم ہٹ کر باہر چلا گیا۔ معلوم نہیں اس کو رونا کیوں آیا اور کس بات کی یاد آئی۔